بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت میں ہم لوگ جن فکروں کے ساتھ سفر کیے ہیں، یہ سفر حقیقت میں آخری سفر کی تیاری کا سفر ہے، اور ہم سب اس وقت سفر ہی میں ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آپ نے فرمایا دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے اجنبی انسان رہتا ہے۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، ہم لوگوں کو سب کا تعارف کا بڑا فکر رہتا ہے، مجھے یہ پہچانے، مجھے وہ پہچانے، مجھے یہ پہچانے، مجھے وہ پہچانے۔ حضور علیہ السلام تو یہ فرما رہے بھائی ایسی زندگی گزارو تمہیں کوئی نہ پہچانے، جو پہچاننے والا ہے وہ پہچان لیا تو کافی ہے۔ اپنے پہچانے، بس اپنے کون ہیں؟ اللہ اپنا ہے، رسول اپنے ہیں، فرشتے اپنے ہیں، یہی ہمیشہ کام آنے والے۔ موت کے بعد ہمارے ساتھ کون رہیں گے؟ فرشتے رہیں گے، اللہ کی رحمت رہے گی، حضور کی زیارت ہوگی۔ ان سے تو ہمارا تعارف نہیں ہوا، گاؤں گلی والوں سے بڑا تعارف ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کو کون جانتا ہے؟ مجھے پورا گاؤں جانتا ہے، مجھے پورا علاقہ جانتا ہے، پورا صوبہ جانتا ہے۔ عربی جو جاننا ہے وہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ اگر جان لے، حضور علیہ السلام اگر پہچان لے، تو اس سے بڑھ کر اور کس کا تعارف ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ بہترین تعارف یہ ہے کہ ہمارا تعارف اللہ سے ہو جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں صحابہ کرام کو صرف اللہ اور رسول کی پرواہ رہتی تھی، کسی کی پرواہ نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجنبی کی طرح رہو دنیا میں، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے اس کی فکر نہیں رہنی چاہیے۔ جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں کسی اجنبی جگہ پر، ہم لوگ بھئی یہ نہیں پہچانتے تو اس کا صدمہ آپ کو نہیں رہتا۔ بھئی کوئی پہچانے نہ پہچانے، یہ تو اجنبی گاؤں ہے، نہیں پہچانو تو کیا ہوا؟ آپ ہوئے، آپ کا کام ہوا۔ آپ اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، تعارف سے نہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہر ایک کو الگ الگ قسم کا نشہ رہتا ہے۔ کسی کو مال کا نشہ، وہ نشہ ختم ہوا تو عہدے کا نشہ، وہ عہدہ کے نشہ ختم ہوا تو شہرت کا نشہ۔ نشے الگ الگ چڑھتے ہیں، ایک نشہ اترتا ہے دوسرا نشہ چڑھتا ہے، دوسرا نشہ اترتا ہے تیسرا نشہ چڑھتا ہے۔ سب نشے چڑھتے ہیں، جس کو چڑھانا چاہیے وہ نہیں چڑھاتے۔ ارے بھئی یہ تمام نشے ختم ہو جائیں گے، اور جو اصل جن سے ہمارا تعارف ہونا ہے، اگر ان سے ہمارا تعارف نہیں ہوا، اس سے بڑا خسارے کا کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں ہم لوگوں کا قیام کیوں کراتے ہیں؟ اللہ سے ہمارا تعارف ہو جائے۔ بھئی کسی کے گھر ہم آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم آپ کے گھر آئے تھے نہ یاد ہے کیا؟ ہم آپ کے گھر آئے تھے نہ یاد ہے کیا؟ ہم آپ کے گھر آئے تھے نہ یاد ہے کیا؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟
اب ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ایسی انسیت اللہ کی اور ہماری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے ذکر و اذکار کا اہتمام، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے نوافل کا اہتمام، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام. ما زال العبد تتقرب الی بالنوافل حتی کنت بصرہ الذی یبصر بہ. بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے. تو ہم بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ سے تعارف. اسی لیے اس راستے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا راستہ. اللہ کے راستے میں گاؤں گلی والوں سے تعارف ہو گیا، اللہ سے تعارف نہیں ہوا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی ہمارا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، بس کسی اور سے نہیں، کسی اور سے نہیں. گنگاوتی سے بیلگام آئے، بیلگام والوں سے جڑ گئے. بیلگام والوں جڑنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. ابھی کوئی گاؤں جاتے ہیں، یہاں کی جماعت گنگاوتی آتے ہیں تو گنگاوتی میں جڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ مخلوق سے جڑنا اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. ہماری ملاقاتیں کس بات کی ہوتی ہیں؟ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے. ہمارے گشتیں کس بات کی ہوتی ہیں؟ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے. ہمارے بیانات کس بات کے ہوتے ہیں؟ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے. ہماری محنتیں، ہماری تشکیلیں کس بات کی ہوتی ہیں؟ ہر اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. ہر اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے. اسی لیے منشاء اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی ہمارے کام، ہمارا جو کام ہے، اس کام کا اصل مقصود ہر ایک کو اللہ کا ولی بنانا ہے. اور ولایت کسبی ہے، ولایت کسبی ہے. اور کسبی کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لاؤ، گناہوں سے بچنے کی زندگی گزارو. زبان کا گناہ، نظروں کا گناہ، سوچ کا گناہ، فکر کا گناہ، جذبات کا گناہ، خیالات کا گناہ، سوچ کا گناہ، خلوت کا گناہ، جلوت کا گناہ. گناہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے آدمی گناہ کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ ہو جاتا ہے سوچ کے ذریعے سے. سوچ آدمی کی ادھر ادھر بھٹکے گناہ ہو گیا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت. گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت. گناہ کے سے بچنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. دیکھیں بھئی غلط دیکھنا، غلط دیکھتے ہی فوراً نظریں جھکا لیا. فرمایا وہ نظریں اللہ کی دیدار کے لائق بن جاتی ہیں. جو نظریں گناہ ہونے سے فوراً نیچے، ادھر بھئی منڈی اٹھاؤ تو گناہ، سر جھکاؤ تو گناہ سے بچاؤ. تو آپ نے سر جھکا لیا، حالانکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں. اگر آپ کے موبائل کو مولانا گھور رہے ہوں، آپ موبائل کیسا استعمال کریں گے؟ فوراً قرآن میں چلے جائیں گے. ایسا محسوس ہوگا کہ جناب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہوگا کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے. جب کوئی آپ کا موبائل نہ دیکھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں موبائل میں؟ ہمارا موبائل اس وقت ہمارا کرامن کاتبین کے رپورٹ میں بڑھاؤ گھٹاؤ کرتا ہے. یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین وہ ہر چیز کو جانتے ہیں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے کوئی جملہ نکلا فوراً فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے. زبان سے نکالنا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں وائس سے بھی آپ بول سکتے ہیں آپ کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں. رائٹنگ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں. الکتابہ کالخطابہ، لکھنا بولنے کی طرح ہے. اور آپ جو ہی ٹائپ کریں گے فوراً فرشتہ وہاں، اچھا یہ سرچ کر رہے ہو،
فرشتہ دیکھتے رہتا ہے. فرشتے کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ فرشتوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے بھئی ہم؟ فرشتہ ہم سے جدا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی اپنے آپ کو اتنا نیک بناؤ کہ خود اس بات کی تصدیق کر سکو کہ تم نیک ہو. دوسرے نیک بولنے کی ضرورت نہیں. تمہیں اپنے آپ کو نیک بولتی ہیں کیا؟ اتنا بولو. جیسے ایک بزرگ کے پاس کوئی اپنے بچے کو لے کر گیا تو حضرت نے دعا دی اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، اللہ تیرے بچے کو تیرے طرح بنائے. وہ کہا نہیں میری طرح نہیں حضرت، آپ کی طرح. بچہ تیرا میری طرح کیوں؟ بچہ تیرا میری طرح کیوں بھائی؟ تو وہ پھر کہنے لگا نہیں حضرت میں اچھا انسان نہیں ہوں، میری زبان صحیح نہیں ہے، میرے دل و دماغ صحیح نہیں ہے، میرے جذبات صحیح نہیں ہیں، میرے خیالات صحیح نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا اگر تو تیرے بچے کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو صحیح بن جا، اللہ تیرے بچے کو صحیح بنا دے گا. تو یہ اصول ہے. تو ہم خود صحیح ہونا نہیں چاہتے، سب کو صحیح بنانا چاہتے ہیں. خود صحیح ہونا نہیں چاہتے، سب کو صحیح ہونا چاہتے، سب صحیح ہو جائے اور تم پہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اس سے قوم نہیں سدھرنے والی، اس سے بیوی نہیں سدھرنے والی، اس سے بچے نہیں سدھرنے والے. تم جب تک نہیں سدھرو گے تمہارے ساتھ متعلق جو بھی ہیں وہ نہیں سدھریں گے. اگر ان کے اندر سدھار لانا ہے ہمیں اپنے اندر سدھار لانا ہے، اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا ہے، اپنے آپ کو محنتی بنانا ہے، اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے خوف کرنے والا بنانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے متعلقین کو اسی طرح کا ماحول سے اللہ نوازیں گے. اس لیے اللہ کا راستہ اللہ سے جڑنے کا اور جوڑنے کا راستہ، جڑنا اور جوڑنا. جیسے کسی بھی پارٹی کا دعوت دینے والا کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ پارٹی میں جڑتا ہے، بعد میں وہ پارٹی کا داعی بنتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پہلے جڑتے ہیں بعد میں جوڑتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. پہلے ہم سب کو اللہ سے جڑنا ہے، پھر پوری امت کو انشاءاللہ اللہ سے جوڑنا ہے، پورے خاندان کو جوڑنا ہے. تو اس کے لیے لمبا چوڑا کام نہیں. اللہ سے دعا کرنا یا اللہ تو میرے دل کو پاک فرما، نظروں کو پاک فرما، جذبات کو پاک فرما، خیالات کو پاک فرما، سوچ کو پاک فرما، مجھے خود پاک فرما. اور پاک لوگوں کو ہی جنت میں جگہ ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک لوگوں کے لیے پاک بیویاں بھی ملیں گی اور پاک لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. طبتم کا معنی کیا ہے؟ بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت پاکی کا کام کیا. طیبات، طیبون، طبتم، آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت پاک کام کیا. فادخلوها خالدین. جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. ارے جنت میں داخلے کے لیے اپنے آپ کو جنت کا قابل بنانا. جیسے مسجد کو نماز میں کھڑے ہونے کے لیے کیا کہا؟ بھئی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. حکم ہوا کہ نہیں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ. پہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ لوگ کرنا کیا چاہیے؟ تو یہ کام کرو. فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھویا کرو، وضو کیا کرو، پاک بن کر آیا کرو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. مسجد قباء حضور جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اطلاع دی کہ فلاں جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ پاک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. تو ہم لوگ پاک ہونا، وہ دھیرے دھیرے پاکی ہوگی. اب دیکھیے اب کہے بھئی اسے پاک کرنا ہے تو جتنی خرابی ہوگی اتنا ٹائم بھی لگے کہ نہیں لگے گا. جس میں جتنا زنگ چڑھ گیا وہ رنگ فوراً نہیں چڑھتا، پہلے زنگ اتارنا پڑتا ہے، بعد میں
اس کو ڈھنگ سے بنانا پڑتا ہے، بعد میں رنگ سے سجانا پڑتا ہے۔ پہلے کیا کرنا؟ زنگ اتارنا، اور زنگ کو اتارنے کے لیے بھٹی میں ڈالنا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا مشہور مقولہ ہے، ہمارا کام بھٹی کا کام کرے گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا مشہور مقولہ، ہمارا کام سیقل ہے، سیکل نہیں، سیکل نہیں بھائی، سین یا کاف لام سیکل، صاد یا قاف لام سیقل، ہمارا کام سیقل ہے۔ سیقل کے معنی کیا؟ بھٹی۔ بھٹی میں جس طرح لوہے کو ڈالنے کے بعد پورا زنگ، اب جس شکل میں ڈھالو گے اس شکل میں لوہا ڈھل جائے گا۔ لوہا جو ہی آپ بھٹی میں ڈال لیں، پورا زنگ اتر گیا، اب نکالنے کے بعد آپ کو تلوار بنانا ہے، آپ کو چھری بنانی ہے، آپ کو جو بنانا ہے اس لوہے کے ذریعے سے آپ نے فوراً اس کو تھپکا اور اس کو اسی سانچے میں ڈھال دیا، اور ڈھالنے کے بعد اب تم رنگ چڑھاتے ہو۔ اب دیکھو ماشاءاللہ کیا بہترین پھنکا بن گیا ہے نا بھائی۔ اب مینار پر گنبد بن گیا۔ اب اس کو ہم بڑے رشک سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا حال 3 دن بھٹی میں، 3 دن کس میں؟ بعض مرتبہ 3 دن بس نہیں آتے، 10 دن بھٹی میں، بعض مرتبہ 10 دن بس نہیں آتے، 1 چلہ بھٹی میں، بعض مرتبہ 1 چلہ بس نہیں آتے، 4 مہینے بھٹی میں۔ اب 4 مہینے لگانے کے بعد نہیں سدھرے تو پھر ہر سال 4 مہینے بھٹی میں ڈالتے 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 زنگ اترنے کے بعد پھر ڈھنگ آ جائے گا۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں، اجل خلفاء میں سے۔ تو حضرت ایک بہت بڑے جنوبی ہند کے بہت بڑے مالدار انسان، اور جو اپنے صرف خاصہ سے خود 500-600 طلباء کا مدرسہ چلاتے ہیں، اپنے صرف خاصہ سے پورا اساتذہ کی تنخواہ خود اپنے طرف سے دیتے ہیں، اور پورے آل انڈیا لیدر فیلڈ کے صدر رہیں۔ چائے پیتے پیتے چائے ان کے جبے میں چائے گر گئی، ایک قطرہ چائے گر گئی، تو مولانا عبداللطیف صاحب کہنے لگے چائے پینا سیکھنے کے لیے ہی جماعتوں میں نکالا جاتا ہے۔ دیکھو ڈھنگ نہیں آیا، ڈھنگ نہیں آیا، ان کو کہہ رہے ہیں جو آل انڈیا صدر، اسے کہ دیکھو ڈھنگ نہیں آیا، چائے گرا لیے نہیں، یہ جو چائے گرائے یہ ڈھنگ آنے کے لیے ہی جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، تاکہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ ڈھنگ آ جائے، ڈھنگ، سلیقہ جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، سلیقہ کھانا کھانے کا۔ اور اتنا بہترین سلیقہ سنت میں کھانا کیسا کھایا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے با ادب بنایا اور بہترین ادب سکھایا، اللہ نے ادب سکھایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا چہرہ یہ اللہ کا بتایا ہوا چہرہ ہے، آپ کا لباس اللہ کا بنایا ہوا لباس، اللہ کا پسند کردہ لباس، اللہ کے طرف سے ملہم لباس۔ آپ کا سونے کی شکلیں یہ اللہ کی طرف سے، آپ کے کھانے کی شکلیں اللہ کی طرف سے، آپ کے چلنے کی شکلیں اللہ کی طرف سے، وہ ایک ایک شکل اختیار کرنا۔ عربی سب کریں گے انشاءاللہ، دھیرے دھیرے، پہلے ہی دن کوئی علامہ نہیں ہو جاتا، ایک دم میں آ کر 3 دن لگاتے ہی قطب بن کر یہاں سے نکلوں گا تو قطب بننا اتنا آسان کیا؟ قطب مینار کتنے سال میں بنا؟ قطب مینار اتنے سال میں بنا تو قطب بننا کتنا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں، بس اللہ سے مانگنا، نیت ابھی سے کر، یا اللہ تو مجھے تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ نیت کرنا ہمارا کام، راستہ ہموار کرنا اللہ کی ذمہ داری،
اگر ہم اس راستہ طے کرتے کرتے راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دے گا. جیسا کہیں نہیں حفظ شروع کیا حافظ نہیں بنا, حشر اس کا ہوگا حفاظ میں. علم شروع کیا عالم نہیں بنا, حشر ہوگا علماء میں. افتاء شروع کیا مفتی نہیں بنا, افتاء شروع کیا مفتی نہیں بنا, اور اس کا حشر ہوگا مفتیوں میں. اسی طریقے سے جنت کا راستہ طے کرنا شروع کر دیا, جنتی نہیں بنا, ابھی بنا نہیں, حشر ہوگا جنتیوں کے ساتھ. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا, ابھی سب کو جنتی تو بننا ہے نا بھائی. اس میں دو رائے ہے کی. ایک صاحب تھے بھائی اختلاف ہے اختلاف ہے اختلاف ہے. میں نے کہا ہاں بھائی سب جنتی بنیں گے؟ نہیں, اس میں بھی اختلاف. کیا اختلاف ہے؟ یا تو جنتی بنو گے یا تو جہنمی بنو گے. اختلاف کیا ہے بھائی؟ جنتی بننے میں اختلاف ہے, اختلاف ہے. ارے بھائی ہم کہاں سے آئے, کہاں جانا ہے بولو؟ انشاءاللہ بولو. وہ بھی سیکھنا, کہاں کہاں انشاءاللہ بولنا, کہاں کہاں الحمدللہ بولنا. کیا بھائی کہاں کہاں سبحان اللہ بولنا, کہاں کہاں ماشاءاللہ بولنا, وہ سب سیکھنے کی چیز. یہ کیا بولنے کی جگہ یہ بولو انشاءاللہ. اور الحمدللہ کس بات پر؟ الحمدللہ اللہ نے اس کام اس راستے میں راستہ شروع کر دیا. جس راستے کے ذریعے سے منزل کو آدمی پا سکتا ہے وہ راستے پر ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, آگے بڑھیں گے دھیرے دھیرے. اور ہر ایک گاڑی کی رفتار الگ الگ. تو میں 4-5 کار میں آئی نہیں آپ لوگ, تو سب ایک کے پیچھے کیا لکھتے کیا؟ کوئی آگے چلا گیا, کوئی 30 کلومیٹر آگے, کوئی 40 کلومیٹر آگے, کوئی 80 کلومیٹر پیچھے. یہ الگ چیز ہے. آگے کی گاڑی والا پیچھے کی گاڑی والوں کا خیال رکھتا ہے. بھائی آگے کیا بھائی دیکھو اینک میں ہاں آ رہی, چلو آگے, ہاں آ رہے چلو چلو. ارے بھائی آگے کی نہیں آئے, ہاں آ رہے چلو چلو. اس طرح بولتے 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 ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر رفتار میں اگر چھوڑ دیا جائے ریس کی طرح, کوئی آگے بڑھ جائے گا کوئی پیچھے رہ جائے گا. الگ الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح ایک ہی پٹری ہے, اس پٹری میں سب چل رہے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا جنت کو. جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں, ان 8 میں 7 دروازے فل اور ایک دروازہ خالی پڑا ہوا ہے. کوئی آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ رہا ہے. بقیہ راستے میں جام پیک. انہوں دیکھے کون سا بھی دروازہ ہے خالی ہے نا, دیکھے تو باب الاخلاق. کون سا دروازہ وہ؟ باب الاخلاق. اخلاق سے جنت کو پہنچنے والا راستہ خالی پڑا ہوا ہے. نیت کریں گے انشاءاللہ وہ راستے میں جانے کی. کیا بھئی نماز میں بھی اخلاق. نماز پڑھ رہے ہیں, دونوں پھسلیوں کے اندر ڈیش مار کو اس کی پھسلی توڑ ڈالے گا تو نماز پڑھ رہے ہیں کی نہیں کشتی لڑ رہی ہیں کی جی؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھ رہی. نماز میں اکرام کیا؟ سجدے میں آتے وقت یوں کر کے بول دیتے ہو بھائی بازو ادھر بوڑھا ہے ادھر کمزور انسان ہے, یوں کر کے جا کو اندر ڈیش مار دیے تو دیکھنا ادھر بھی دیکھنا بھائی انہوں کھڑے ہیں ادھر ادھر. اسی لیے آپ نے فرمایا نماز سے پہلے مسواک کیا کرو, کہیں تمہاری منہ کی بو سے آزو بازو والوں کو تکلیف نہ ہو. صحابہ تشریف لائے جمعے کے دن, پسینے کی بو پھیل گئی. آپ نے فرمایا لو اغتسلتم, بخاری کی روایت, یہ بول کر آپ خاموش ہو گئے. پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ لو اغتسلتم. پھر چند جمعے کے بعد آپ نے فرمایا من اتى الجمعة فليغتسل. شروع میں آپ نے فرمایا لو اغتسلتم, اگر تم بے غسل کر لیتے تو اچھا تھا. یہ کیا مطلب آپ لوگ غسل کرے بغیر آ جاتے ہو؟ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس بات پر پابند ہو گئے, کچھ لوگ اس بات پر پابند نہیں ہوئے, تو آپ نے حکم دیا من اتى الجمعة فليغتسل وان لم فليتوضا.
اگر نہیں تو وضو کر لیا کرو. اور علماء فرماتے ہیں وضو کیا کرو کا مطلب کیا؟ جمعے کا وضو کیا کرو. اگر کوئی بندہ جمعے کی نماز کو آئے اور غسل کرنے کی استعداد نہ ہو، طبیعت کی وجہ سے، ناسازگی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی کوئی بھی ہو وجوہات، وضو جمعے کا وضو کیا ہے؟ سب سے پہلے کپڑا ڈبانا پانی میں. ارے بھئی ایک جگ پانی میں ڈباؤ، اسے نچوڑو، نچوڑ لیا، نچوڑنے کے بعد پورا بدن پوچھو تاکہ پسینے کی بو بدن سے نکل جائے. اب وضو کر کے آیا کرو. یہ ہے جمعے میں وضو کرنے کا مطلب. ہر چیز کا وضو الگ الگ. غسل کا وضو کیا ہے؟ غسل سے پہلے وضو کرو، اس میں 3 چہرہ، ہاتھ، مسا، پیر نہیں دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے غسل کے بعد. وضو کھانا کھانے کا وضو کیا ہے؟ برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ. کھانا کھانے کا وضو کیا؟ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، بس. کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا، منہ کلی کرنا. کھانے سے پہلے اگر کوئی منہ کو کباڑ خانہ بنا دیا ہو، آڑے ٹیڑے چیزاں ڈال کر منہ کو مکسچر بنا دیا، تو اس شخص کے لیے کہا گیا کھانے سے پہلے تو بھی منہ دھویا کر. سب کے لیے منہ دھونا ضروری نہیں ہے. کسی کو منہ میں بلیڈنگ ہوتا ہو، بلیڈنگ، تو ایسے انسان منہ کلی کرے. بلیڈنگ نہیں ہے تو کلی کرنے کی ضرورت نہیں. تھوکنے پھونکنے کی عادت ہے، کلی کر لیا کرے. اگر نہیں ہے کلی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وضو ہے کس کا؟ کھانے سے پہلے کا، کھانے کے بعد کا. ایک نماز کا وضو تو سب جانتے ہیں. تو اس طرح وضو کے اقسام الگ الگ ہیں اور وضو کی تشریح الگ الگ ہے. سب جگہ پر ایک ہی وضو نہیں. عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دین سیکھنے کی چیز ہے اور سیکھنے کے لیے بہت ہے، بہت. اس کے لیے علماء کی صحبت ضروری. ہمیں علماء اکرام کو سنانے کے لیے بلاتے، سننے کے لیے نہیں بلاتے. مولانا ادھر آؤ تو کیا انہوں سنا 300 ان کا بیان ہمیں سن کے بیٹھے رہنا. سننے کے لیے نہیں بلاتے. بھئی علم سیکھو. علم سیکھتے 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 یہ محسوس ہوگا ہم کچھ نہیں جانتے، زیرو. جو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ زیرو. سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو ہیرو ہیں، حقیقت میں کیا؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ. عربی سب سیکھیں گے انشاءاللہ. اب بسم اللہ بول کر شروع کر دینا اور کوئی شرمانا نہیں، شرمانا ہی نہیں، شرمانا ہی نہیں. اور ہمارے محلے میں ابھی کوئز کمپٹیشن ہوا تھا. اس میں ہمارے محلے کے صدر صاحب نصر اللہ قریشی ان کا نام ہے، 80 سال ان کی عمر ہے، 80 پر 2 سال. وہ بیچارے سب سے پہلے انہوں نے کہا بھائی سیرت کمپٹیشن میں بھی حصہ لیتا ہوں. 80 سال کی عمر میں سیکھ کر ماشاءاللہ سیرت کمپٹیشن میں 3 سوالوں کا تینوں کا 3 جواب دیے، پرائز بھی لیے. سمجھے بھائی؟ شوق سیکھنا. تو سیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ ضرور دیں گے. کریں گے بھائی. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آمد کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بار بار اللہ ہمارا نکلنا مقدر فرمائے. اور آپ حضرات پیسے تو جمع کیے ہوں گے، بیت المال جمع کرے کیا؟ کتنا جمع کریں جی؟ 500 روپے. تو اس میں پیسے تو بچیں گے نہیں؟ بچیں گے. ارے بچیں گے نہیں؟ بچیں گے. بچیں گے تو کیا کریں گے؟ ارے پیسے بچیں گے کیا کریں گے؟ جزاک اللہ بانٹ لیں گے. کیوں بھائی؟ صدقہ دیکھو اٹھاتے رہتی ہیں کیا؟ ارے بھائی صدقہ دیے، صدقہ دینے کے بعد کتنا جو خرچہ ہوا مسجد کو؟ 1.5 لاکھ روپے ہوا. 5,000 روپے جو بچت ہے وہ واپس دیو بالکل لیتی ہیں. اگلا کام کے لیے رکھیے. آج نہیں تو کل مسجد کو کام آئے گا تو یہ پیسہ استعمال کریں. یہی تو کہتے ہیں. تو ہم جو اللہ کے راستے میں پیسہ دیے اور اس میں کچھ نہ کچھ بچے گا، 100 روپے بچے گا، 150 روپے بچے گا، 125 روپے بچے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ نیکسٹ تشکیل کے لیے ایڈوانس کے طور پر دے دینا چاہیے. جزاک اللہ بکنے کو جب میں ڈال لینا نہیں. کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ تشکیل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بطور ایڈوانس. بھئی یہ جو پیسہ کتنا بچا بھئی؟ 125 روپے بچے ہیں، بقیہ پیسے اتنا ہی خرچہ ہوا، تو کیا کریں گے؟
اچھا ایک کام کرو، نیکسٹ تاریخ طے کرو، نیکسٹ تاریخ پر ایڈوانس جمع کرو، ان کے ہاتھ میں دے کو پھر لے لینا. سو نہیں کیا بھی لینے کی ضرورت نہیں، ویسا رکھ لیو ایک جگہ پر رکھ دیجئے. نیکسٹ تشکیل جب آئے تو اس کو، تو اب بعض لوگ کیا کرتی ہیں صدقہ کی نیت سمجھ کے چھوڑا دیتے ہیں، آئے چھوڑو 100 روپے اتنا کیا ضرورت، رکھ لو. کیا مطلب اس کا؟ تبلیغ کے لیے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مالداروں سے مال مت لو، وقت لو. مالداروں سے مال مت لو، وقت لو. غریبوں کا وقت بھی لو، مال بھی لو. کیا مطلب؟ مالدار ہیں تو بھائی مال میں چندہ دے دیا 5000 روپے، بس چھٹکارا پا کر چلے جانا نہیں. تیرے چندے کی ضرورت تیش نہیں ہے، اللہ کھلا لیتا، جسے کھلانا چاہتا اللہ کھلا لیتا. تیری خبر کی تیاری کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، سب کو خبر میں جانا ہے. نہیں حضرت میں خبر میں نہیں جاتا، پھر آسمان لٹک دیکھتے تو جنازہ لٹکا دیں گے کیا آسمان میں؟ سب کو جانا ہے خبر میں. فرعون نے کتنے گیا خبر میں، بقیہ سب کہاں چلے گئے بھائی؟ کچھ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، بقیہ سب چلے گئے خبر میں. جن کو اللہ تعالیٰ باحیات رکھنا تھا تو وہ تو اوپر باحیات ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ تدفین زمین پر جسم ہے، اوپر آسمانوں پر حضرات انبیاء ہیں. اب رہی بات عام لوگوں کی. عام لوگوں کا جسد یہ جسد خاکی ہے، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جس کو دفن کرنے کے بعد مٹی نے اٹھا کر پھینک دیا وہ کون ہے؟ فرعون. تو ہم سب کو جانا ہے، جانے سے پہلے جانے کی تیاری بس. اس لیے آسان تبلیغ کو سمجھنے کے لیے تبلیغ کہتے ہیں قبر کے 3 سوالات اور حشر کے 5 سوالات، کل ملا کر 8 سوالات کی تیاری کا نام. تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ خبر کے 3 سوالات. بعض لوگ پوچھیں گے تبلیغ میں کیا کہتے ہیں نا، تو ہاں ہو گیا کیا اسی کیا بھی نہیں. خبر کے 3 سوالات کی تیاری کے واسطے کے حصوں. خبر میں 3 سوالات. آپ ہمیں کہاں تیاری کریں گے؟ دکان میں بیٹھ کو تیاری کرنے کی جگہ وہ دکان میں تیاری کرنے کی جگہ کیا بھی؟ فیکٹری تیاری کرنے کی جگہ کیا؟ تیاری وہاں کرنا جہاں تیاری ہوتی ہے، جہاں تیاری وہاں تیاری. حشر کے 5 سوالات، اس کی تیاری کا نام دعوت و تبلیغ. کریں گے بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.